چیمہ صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. سر، بڑے ہوشربا انکشافات جو اس کے اندر ہوئے ہیں، گو کہ عمومی طور پر جب بھی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے آئے کی، ہم اس تذبذب میں تو مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ سچی ہے، جھوٹی ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن یہ جس طرح منظم طریقے سے پیسے کمانے کے لیے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے، ان پلیٹ فارمز کی مانیٹائزیشن یا یہ جو پیسہ دیتے ہیں آپ کو ویڈیوز اور ویوز کے عوض، اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اور پھر لوگ جب مجبور ہو کے یا ادروائز اس کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، یہ کتنا تشویشناک ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں اس کا بار کس کے اوپر آتا ہے اس کی روک تھام کا؟ علینا، جس طرح مختلف لوگوں کے پروفیشن ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیکنالوجی میں کوئی ایڈوانسمنٹ آئی تو جھوٹ بولنا یہ باقاعدہ ایک پروفیشن بن گیا کہ دیر آر مینی پیپل ہو لائیو فار دا لیونگ. یعنی کہ وہ اس بات کو کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو یہ آئیڈیا، جب وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کون سی چیز درست ہے یا غلط ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کون سی چیز سیل ہوگی. تو اس میں ان کا جو ہے نا ایک انٹیگریٹی فیکٹس کی وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس پہ زیادہ فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سیل ہوگی یا جو ایک اچھا سیلر ہے وہی ایک یعنی کہ ایک کامیاب یوٹیوبر ہو سکتا ہے، یا وہ ٹک ٹاکر ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی، وہ فیس بک پہ ہو یا جس پہ بھی ہو. یہ جس طرح جو بات آپ نے کی ہے، اچھا مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات یاد آ گئی، اور میرے لیے ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تقریباً اس طرح کا ہی ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ اس کا سکیل بھی شاید اس سے بڑا تھا یا وہ زیادہ ہائی پروفائل تھا. 2016 کے الیکشن تھے، اور 2016 کے الیکشن سے پہلے یہ ایک چیز دیکھی گئی، کوئی ٹرینڈ دیکھے گئے کہ کوئی نئی نئی ویب سائٹس ہیں جو کہ ٹرمپ کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں. اور وہ ہیلری کلنٹن اس ٹائم وہ ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیٹ تھیں، اور ان کے بارے میں نا کوئی اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ ہیلری کلنٹن کو آگے وہ انڈائٹمنٹ ہونے والی ہے 2017 میں. مطلب یہ ہے کہ اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گی، یا یہ کہ پوپ نے ٹرمپ کو انڈورس کر دیا ہے. اچھا، اس پہ ایک بز فیڈ ایک نیوز آرگنائزیشن ہے، ان کا ایک رپورٹر ہے سوشل میڈیا کا، اس نے اس پہ کام شروع کر دیا کہ ٹریک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں ویب سائٹ والے. اور فائنلی وہ ویب سائٹس جو کہ اپنے نام سے، جو کہ اپنے کنٹینٹ سے وہ امریکن ساؤنڈنگ لگتی تھی، لگتا تھا کہ ادھر سے کوئی کنزرویٹو ہوں گے وہ چلا رہے ہوں گے، وہ ویب سائٹ کا کھوج لگاتے لگاتے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسٹ یورپ میں جس کا نام ہے میسیڈونیا، جس کو ہمارے ہاں لوگ مقدونیا بھی کہتے ہیں. وہ ادھر پہنچ گیا، اور ادھر ایک قصبہ تھا جس کی کچھ ٹوٹل کو پاپولیشن کوئی ہارڈلی کوئی 50,000 لوگ. ادھر سے وہ ویب سائٹس چل رہی تھیں، اور وہ کتنی ویب سائٹ تھی؟ وہ 100 سے زائد ویب سائٹ تھی. اور انہوں نے سارے نام اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ جس سے یہ تاثر ملتا کہ جیسے کوئی کنزرویٹو کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ان ویب سائٹس کو چلا رہے ہیں، یا جو کہ ایک بڑے پیشنیٹ ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. آج میں جب یہ چیز پڑھ رہا تھا، اس لڑکے کی کنفیشن، لڑکا ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے جو بھی ہے، جو پاکستانی ہے، تقریباً اسی طرح کی ایگزیکٹ ورڈ اس ٹائم جب وہ ان کو جا کر ملے ان لڑکوں کو، تو انہوں نے بھی بتایا کہ بھئی ہم تو وی آر ڈوئنگ اٹ جسٹ فار منی. یعنی کہ اس کا کوئی ٹرمپ کا دور دور سے تعلق نہیں تھا. ان کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ واٹ سیلز، ٹھیک ہے، وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. انٹرسٹنگلی انہوں نے پہلے پرو برنی کنٹینٹ بھی چلانے کی کوشش کی، ہیلری کلنٹن کی فیور میں بھی چلانے کی کوشش کی، لیکن انہیں لگا کہ جب ہم ٹرمپ کی فیور میں چلاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہٹس ملتے ہیں، زیادہ ہٹ ملتے ہیں. اور فیس بک اس کو ایمپلیفائی کر رہی تھی، اگین فیس بک بھی اس میں تھی. اب اگر آپ اس چیز کو ادھر اپلائی کر لیں پاکستان کے تناظر میں، تو اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جو کہ ایک کوئی ایک کنٹینٹ پروموٹ کر رہا ہے، ڈس انفارمیشن پروموٹ کر رہا ہے، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں، آگے جو اس کے وکٹم ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں، ٹھیک ہے، اور جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں جو کہ فیس بک ہے اس کیس میں، میٹا ہے، وہ بیٹھے ہوئے امریکہ میں. ہم آج کے دور میں جب بیٹھے ہوئے نا، میں اپنے دوستوں سے بات ہوتی ہے، میں ادھر اس پروگرام پہ بھی بات کرتا ہوں کہ ہم چیزوں کو زیادہ لوکلی دیکھتے ہیں. اب جو ہے نا بہت سارے ٹرینڈز، کرائم کی نیچر، ڈیبیٹ کی نیچر، ٹھیک ہے، پالیٹکس کس طرح کی ہوگی، پاپولیزم والی ہوگی، دوسری ہوگی،
یہ ہر چیز گلوبلائز ہوتی جا رہی ہے اور یہ کرائم جو ہے نا یہ کرائم بھی گلوبل ہوتا جا رہا ہے. جوں ٹیکنالوجی میں ترقی ہے اسی طرح کرائم جو ہے وہ ریچ بڑھتی جا رہی ہے نا آپ کی بیسکلی. ہاں تو یو امیجن کہ جس طرح چیٹ جی بی ٹی ہے اسی طرح ایک فراڈ جی بی ٹی بھی ہے. یعنی کہ ایک فراڈ جی بی ٹی یعنی کہ وہ کیا ایگزیکٹلی یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک اپنا ایک لارج لینگویج ماڈل بنایا ہے جدھر فراڈ ریلیٹڈ جتنا بھی کنٹینٹ ہے اس میں فیڈ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہو تو اس کے وہ طریقے بتاتا ہے. کیونکہ یہ جو مین کمپنیز ہیں ان پر پریشر آ رہا ہے اور یہ انہوں نے اپنے گارڈ ریلز بڑھا دیے ہیں, سیکیورٹی بڑھا دی ہے, اس وجہ سے بعض معاملات میں وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. تو یعنی کہ کئی ایسے ہیں کہ جو پورا ایک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کہ اس کو کس طرح بریک کرنا ہے اس کے حوالے سے علیحدہ ایک لینگویج ماڈل جو ہے وہ کریٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. میرے لیے افسوس کی بات یہ ہے بٹ سر وی انڈرسٹینڈ, بلکہ آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ اس کا ایکسٹینٹ اور ایک طرح خطرناک ہے, بٹ اس کی روک تھام کیسے ہو. مختلف ہم نے ماڈلز دیکھے ہیں, مختلف اپروچز دیکھی ہیں پاکستان میں بھی, پوری دنیا میں بھی. بلکہ کچھ جو سروس پرووائڈرز ہیں یا پھر جو کمپنیز ہیں پرنسپل, ان کے اوپر یا ان کی پالیسی ٹائٹ ہونے کا کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. آپ اس کے اوپر کیا اپروچ سمجھتے ہیں صحیح ہوگی؟ میں علینا یہی بات کرنے لگا تھا کہ کنسرننگ چیز یہ ہے کہ اسی طرح کا اسی نیچر کا ایک کرائم جو کہ 2016 میں ہوا اور اس میں بھی جو ایک کمپلیسٹ ہے وہ فیس بک ہے. ٹھیک ہے, ابھی 2026 میں بیٹھے ہم ایک ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں بھی شریک جرم کون ہے, فیس بک ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ ابھی تک ہم فیس بک کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہوتا کیا ہے کہ 2-4 چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور پھر ریورس گیئر لگ جاتا ہے. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی تک فیس بک کو کنٹرول نہیں کر سکے, محمل کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پلیٹ فارمز ہیں. علینا مجھے ذرا بات کمپلیٹ کر دینے دیں. سر پلیز مختصر کیجئے گا اپنا آرگیومنٹ. ہاں, بات یہ ہے کہ آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں فیس بک پہ کہ جو اے آئی جنریٹڈ مٹیریل ہے آپ اس کو مونیٹائز تو نہ کریں. یعنی کہ آپ نے تو لوگوں کی ایک دہاڑی لگا دی ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے اور وہ ایک کنٹینٹ ہے وہ مونیٹائز کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کیس میں اگر دیکھیں تو اگر اس میں ٹارگٹ یو کے ہے تو یو کے کا ایک اپنا ریگولیٹری سسٹم ہے, وہ چاہے تو وہ فیس بک کو فائن کر سکتا ہے اپ ٹو 10%, 10% ان کا گلوبل ریونیو کا. تو انہیں بھی اس پر سٹینڈ لینا چاہیے. یہ کوئی صرف پاکستان سے آپ اگر وہ بندہ پکڑ لیں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کوئی 4 لوگ اور شروع ہو جائیں گے. وہ زیادہ سر یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. بھٹی صاحب, آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے اینالائز کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ میڈم شیخ, کیا کہانی ہے ویسے کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیوز بنائیں, مطلب جھوٹی ویڈیوز بنائیں اور یہ پھیلائیں, اور برطانوی وزیر اعظم اور میئر لندن جو ہیں وہ صادق خان نشانہ بنے. نفرت انگیز ویڈیوز, جھوٹی ویڈیوز پاکستان سے پوسٹ کی گئیں, اور جھوٹی ویڈیوز بنانے والا دیندار شخص ہے, حافظ ہے, اور $1500 ماہانہ کما رہا ہے. اور موصوف فرما رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں لہٰذا روزی کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. کیا حلال روزی کما رہے ہیں صاحب. اور صرف یہ نہیں بلکہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کو بھی روزی کمانے کے لیے سب مفت سکھانے کو تیار ہوں. ویڈیوز مسلمانوں کے خلاف بھی, مطلب یہ مسلمانوں کے تو خلاف یہ نام بدنام ہوگا, پاکستان بدنام ہوگا, اسلام بدنام ہوگا. اور یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک دیندار شخص حرام کما رہا ہے, جھوٹ پھیلا رہا ہے, ملک کو بدنام کر رہا ہے, اور اپنے اور پرایوں کو اسلام سے متنفر کر رہا ہے. افسوسناک ہے, شرمناک ہے. میڈم شیخ, سوشل میڈیا کی افادیت اپنی جگہ, سوشل میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ, سوشل میڈیا سے جو معلومات ملتی ہیں, جو شعور ملتا ہے, جو لوگ صحیح طریقے سے کما رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ. مگر یہ اب سچ ہے اور یہ ہر بندہ اس کا وکٹم ہے, اور کہ جھوٹ کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, من گھڑت کہانیاں, جھوٹا پراپیگنڈا, جھوٹے الزامات, گالیاں, بکواسیات. اور ایک طرح سے اس طرح لگتا ہے میڈم شیخ معذرت کے ساتھ کہ مردے کھانے والی چیلیں اور گدھیں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی باؤنڈری نہیں. اب آپ نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ پوری دنیا میں حکومتیں شامل ہیں اس میں, حکومتی عہدیدار شامل ہیں اس میں, سیاسی پارٹیاں شامل ہیں اس میں, ہر جماعت کا میڈیا سیل ہے, ہر شخص, ہر جماعت نے جھوٹے پراپیگنڈا اور جھوٹے الزامات کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں.
آپ کوئی بات کر کے دیکھ لیں, کسی کے حق میں بات کر کے دیکھ لیں, کسی کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں, تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے, اس میں پھر بھی اگر کوئی غلط ہو جائے, ادارہ معذرت کر لیتا ہے, شخص معذرت کر لیتا ہے, لیکن وہاں کوئی نہیں ہے. وہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب کیسے کوئی ضابطہ اخلاق بنے, کیسے کوئی چیک اینڈ بیلنس بنے کہ جب اس میں طاقتور لوگ شامل ہوں ہر ملک کے, اور ان کا ایک اپنا ایجنڈا, اور اس ایجنڈے پہ کے سامنے جو بھی آئے گا وہ کچلا جائے گا. اب کیا کیا جائے میڈم شیخ؟ کمپنیوں کو کرنا چاہیے جو ہیں, فیس بک ہے, باقی ایکس ہے, باقی یوٹیوب ہے, باقی اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے, سب ہیں. وہ کمپنیوں کو کوئی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. ہر ملک کو اپنے اندر ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے, بے رحم آپریشن کرنا چاہیے, سخت سزائیں دینی چاہیے, اور مقررہ وقت کے اندر سخت سزائیں دینی چاہیے. 10-12 لوگ اگر مثال عبرت بن جائیں تو بہت فرق پڑے گا. لیکن بنے کیسے؟ پھر وہی بات کہ صرف پاکستان کی بات کر لیں. پاکستان میں مجھے کوئی جماعت بتائیں جس کا اپنا سوشل میڈیا سیل نہیں ہے. پاکستان میں کوئی بتائیں طاقتور آدمی جس کا اپنا سوشل میڈیا سیل نہیں ہے, اور بتائیں کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو جاتا ہے وہ سچ جاتا ہے, جو جاتا ہے اگر کسی کے خلاف جاتا ہے تو وہ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں ہوتا, جھوٹا الزام نہیں ہوتا. نہیں ہے ایسا. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اس کو کوئی کنٹرول کیا جا سکے یا اس کو کوئی باؤنڈری کے اندر رکھا جا سکے. سب اس میں شامل ہیں, اور تو اور اعلیٰ حضرت ٹرمپ صاحب کو دیکھ لیں, ٹرمپ صاحب سے لے کر اس حافظ صاحب تک سب اپنے اپنے جتنا جو کوئی ہے وہ کر رہا ہے, اور دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے بھٹی صاحب.